بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزری زندگی کے چند خوبصورت واقعات پیش کیے جا رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد بیویاں تھیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ہر بیوی کے پاس ایک دن گزارتے ہیں، لیکن باقی ازواج مطہرات باری والی زوجے کے پاس اکٹھی ہو جایا کرتی تھی۔ ابن ماجہ کی روایت کے مطابق ایک بار حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی باری تھی جب حضرت زینب بلا اجازت ان کے حجرے میں داخل ہوئی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ معلوم تھا کہ حضرت زینب رضی اللہ عنہ بھی حجرے میں موجود ہے، اور اندھیرے میں آپ نے ان کی طرف ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بولے، یہ زینب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کھینچ لیا۔ ان پر ان دونوں یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اور حضرت زینب رضی اللہ عنہ کے آپس میں تکرار شروع ہو گئی اور ان کی آوازیں بلند ہو گئیں۔ ادھر ادھر نماز کھڑی ہونے لگی تو حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عائشہ کو بلایا۔ حضرت عائشہ بولی، اب نماز ادا کرنے کے بعد میرے والد مجھے خوب ڈانٹیں گے۔ ایسا ہی ہوا، اور حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے انہیں سختی سے ڈانٹا کہ تم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس طرح بولتی ہو۔ روایت مسلم میں ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے پاس آئے تو انہوں نے پوچھا، آپ کہاں رہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حمیرہ ام سلمہ کے پاس تھا۔ کہا، ام سلمہ سے آپ کا جی نہیں برتا؟ مجھے بتائیے، اگر آپ ایک وادی کے دو کناروں پر اترے، ایک سے گھاس چرا لی گئی ہو اور دوسرے کنارے پر کوئی گھاس کھانے والا نہ آیا ہو، تو آپ جانور کہاں چلانا پسند کریں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ جس کا سبزہ چکھانا گیا ہوں۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہنے لگے، میں آپ کی دوسری عورتوں کی طرح نہیں، میرے علاوہ ہر عورت دوسرے مرد کے پاس رہی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے۔ روایت بخاری شعر و ملوک نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک قیمتی باندھی ہدیہ کی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ جب وہ حاملہ ہوئی تو مجھے پریشانی لاحق ہو گئی۔ ابراہیم کی ولادت ہوئی لیکن ماریہ کو دودھ نہ آتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کے لیے دودھ دینے والی بھیڑ خریدی جس کا دودھ پی کر وہ موٹا اور سرخ و سفید ہو گیا۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم کو اپنے گردن پر اٹھا کر لائے اور پوچھا، عائشہ بچے کی مجھ سے مشابہت کے بارے میں کیا کہتے ہوں؟ میں نے سوتابی کی وجہ سے کہا کہ مجھے تو آپ سے کوئی مشابہت نظر نہیں آتی۔ فرمایا، بچے کی صحت کے بارے میں کیا کہتی ہوں؟ میں نے کہا، جو بھی بھیڑوں کا دودھ پیتا ہوں ویسا ہی ہو جاتا ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میں ان عورتوں سے چڑھتی تھی جو اپنا آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہبہ کر دیتی تھی۔ میں کہتی تھی، بھلا کوئی عورت اپنے تائیں ہبہ کر سکتی ہے؟ جب اللہ تعالیٰ نے یہ تو اتاری ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں میں سے جس کو چاہے الگ رکھے اور جسے چاہے اپنے پاس رکھے اور جسے چاہے الگ کرنے کے بعد واپس بلائے، اس میں بھی کوئی حرج نہیں۔ سورۃ الاحزاب۔ تو میں نے کہا، مجھے لگتا ہے کہ آپ کا رب آپ کی خواہش پوری کرنے میں جلدی کرتا ہے۔ روایت بخاری، روایت مسلم ابن حجر کی تھی کہ کئی صحابیات نے اپنی جان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بخشی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی ایک کو نکاح میں نہ لائے کیونکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منشا فرموقوف تھا، بشرط یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے نکاح میں لانا چاہیے۔ ابن حجر نے حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا کے واہبہ ہونے کا بھی رد کیا۔ ام المؤمنین حضرت سودہ بنت زمعہ رضی اللہ عنہا نے اپنی باری کا دن حضرت عائشہ کو دے دیا تھا، چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے ہاں 2 دن قیام فرماتے۔ حضرت عائشہ فرماتی کہ سودہ کے علاوہ کوئی عورت ایسی نہیں کہ میرا جیسے طور طریقے اختیار کرنے کو دل چاہیے، مگر ان میں بھی تندی تھی۔ روایت مسلم میں ایک بار حضرت صفیہ بنت حیی اور حضرت عائشہ میں جھگڑا ہوا، دونوں نے ایک دوسرے کے پاپ کو برا بلا کہا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو فرمایا، صفیہ تم ابو بکر کو گالی دے رہی ہو؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج آپس میں رشک و رقابت کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روٹھ گئے، تو میں نے ان سے کہا کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں طلاق دے تو مجھے بڑی امید ہے کہ ان کا رب انہیں بدلے میں تم سے بہتر بیویاں دے گا۔ تو اسی مضمون کی ایک آیت سورۃ التحریم میں نازل ہو گئی۔ بخاری، ایک سفر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جانے کے لیے حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ کے نام نکلے۔ رات کے سفر میں گفتگو کرنے کے لیے آپ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو اپنے ساتھ رکھتے تھے۔ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کو اس پر رشک آیا، انہوں نے حضرت عائشہ سے کہا، تم میرے اونٹ پر سوار ہو جاؤ اور میں تمہارے اونٹ پر کر لیتی ہوں، دیکھتے جاؤ کیا بنتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے اونٹ کے پاس گئے اور حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کو سلام کیا۔ رات بھر کے سفر کے بعد پڑاؤ کا وقت آیا۔ حضرت عائشہ آپ سے دور رہ گئی، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شکوہ تو نہ کر سکتی تھی، اس لیے اس زمین پر اترتے ہی اپنے پاؤں از خود گھاس میں ڈال دیے جس میں سانپ بچھو کا بسیرا ہوتا ہے، اور رنج کے باعث دعا کرنے لگی، یا رب
نسنے کے لیے مجھ پر کوئی سام بچو ہی مسلط کر دے۔ روایت بخاری اور روایت مسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ایک زوجہ حضرت شرطنہ کے پاس تھے، اتنے میں ایک دوسری بیوی حضرت زینب رضی اللہ عنہا نے کھانے پر رکابی بھیجی۔ حضرت شرطنہ نے جس کے ہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے لانے والے خادم کے ہاتھ پر ایک ضرب لگائی تو رکابیں گر کر ٹوٹ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گرا ہوا کھانا اور رکابے کے ٹکڑوں کو اکٹھا کیا اور خادم سے فرمایا تمہاری اماں ام المؤمنین عائشہ کو رشکا گیا تھا۔ خادم کو روک کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر سے نئی رکابیں دے کر رخصت کیا۔ روایت بخاری، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے ایک رات سوتے ہوئے میرا جسم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے مل گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ کیا اس رات کو مجھے رب کی عبادت کی اجازت دیتی ہوں؟ میں نے کہا واللہ مجھے آپ کا قرب پسند ہے تاہم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کو ترجیح دیتی ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کیا اور رو رو کر قرآن کی تلاوت کی حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے مبارک بھیگ گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر تلاوت کرتے رہے حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو آنسوں سے تر ہو گئے۔ پھر لیٹ کر تلاوت کی اور روتے رہے حتیٰ کہ زمین آنسوں سے تر ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب حضرت بلال رضی اللہ عنہ آئے تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، اللہ تعالیٰ نے کیا آپ کے آئندہ اور گزشتہ کے تمام گناہ معاف نہیں کر دیے؟ فرمائے بلال پھر میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر اس رات یہ آیت نازل فرمائی یعنی آسمان و زمین کی پیدائش میں، دن رات کی گردش میں اہل عقل کے لیے نشانیاں ہے جو اللہ کا ذکر کرے بیٹھے اور لیٹے ہر حال میں بجا لاتے ہیں، اور وہ زمین و آسمان کی پیدائش پر غور فکر کرتے اور کہتے ہیں اے ہمارے پروردگار تو نے یہ سب کچھ باطل پیدا نہیں کیا، تو پاک ہے، ہمیں آگ کے عذاب سے نجات عطا فرما۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان فرمائے، ہمیں ثم آمین۔ محترم ناظرین اکرام، آپ سے گزارش ہے کہ کمنٹ باکس میں ایک بار درود شریف پڑھ کر دیجئے۔ میری یہ معلوماتی ویڈیو اچھی پسند آئے تو برائے کرم اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے اور میرے اسلامی و اصلاحی چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے۔ جزاک اللہ خیرہ، اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہوں۔